نمبر 6 یہ ہے کہ جو وارثین، یہ بھی دوسری غلطی ہے، یہ دوسری بڑی غلطی ہے جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، یہ ہے کہ وصیت کر کے جائے۔ وصیت کے اندر دو چیزیں خاص طور پر آتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو کسی کا لین دین ہے نا، کسی کا بقایا ہے، اس سلسلے میں لکھ کر کے جائے کہ فلاں فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں سے اتنا لینا ہے، وہ لینا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے مال میں سے کچھ رقم، کچھ پیسہ کسی خاص کام کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے وصیت کر کے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ آپ جب تک زندہ ہیں اپنے مال کے مالک ہیں۔ انسان جب تک زندہ ہے اپنے مال کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے میرے پاس اللہ نے بہت دولت دے رکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں سے 10 لاکھ روپے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ ہو جائے، ایک مسجد تعمیر کر دیا جائے، اس سے زیادہ اس سے کم جو بھی حیثیت ہو تو اس کو وصیت لکھ دے کہ بیٹو میرے مرنے کے بعد میرا مال تقسیم کرنے سے پہلے 10 لاکھ روپے فلاں مسجد کے فنڈ میں دے دینا، مثال کے طور پر۔ اور کوئی کار خیر کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعزاء میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ آپ کے وارثین میں نہیں ہے، یعنی آپ کا جو مال آپ چھوڑ کر کے جائیں گے اس مال میں سے اس کو حق نہیں ملنا ہے، یعنی وہ ایسا رشتہ دار ہے کہ اس کو آپ کے مال میں سے حق نہیں ملنے والا ہے، بلکہ دور کا رشتہ دار ہے مثال کے طور پر، یا ایسا رشتہ دار ہے جس کو آپ کے مال سے حق نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وصیت کرے، موت کے وقت وصیت کرنا واجب ہے، موت کے وقت وصیت کرنا واجب ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وصیت کرے تو کس کے لیے کرے؟ ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرے جو اس کے وارثین میں نہیں ہیں، غریب ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، یا قریب کے بھی ہیں بظاہر لیکن ان کا حق آپ کے مال میں سے نہیں بنتا ہے، بیچارے مجبور رہیں گے، پریشان حال رہیں گے وہ، اس لیے آپ کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور آپ کے مال سے ان کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملنے والا ہے، آپ وصیت کر دیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا حق نہیں ہے لیکن میرے مرنے کے بعد 2 لاکھ روپے اس کو پہنچا دینا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ لیکن غلطی کیا ہوتی ہے؟ جس بیٹے سے، جس بیٹی سے، جس قریبی سے جو اس کے مال میں سے حق پانے والا ہے، اس کے مرنے کے بعد وارثین میں ہے، لوگ وصیت بھی کرتے ہیں تو انہی میں سے کسی کے لیے کرتے ہیں۔ 2 چیزیں غلط ہوتی ہیں یہاں۔ ایک تو وارثین جو ہیں، وارثین کے لیے وصیت نہیں ہے، آپ کے مال میں سے جو پانے والے ہیں ان کے لیے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ وصیت کریں، کیونکہ اس کو جو ملنا ہوگا آپ کے مال میں سے ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے، ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے ہر حق والے کو اس کا اپنا حق دے دیا ہے، اسی لیے کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرنا ہے جو وارث نہیں ہوں گے اور غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بیٹیاں ہیں اس کے، کئی بیٹے ہیں اس کے پاس حالات اچھے نہیں ہیں، تو کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے مال دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، آپ وصیت کر دیجیے، آپ کے مال سے اس کو رقم پہنچ جائے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو وصیت اس طرح کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہوتی ہے۔ وصیت جو نہیں ہونی چاہیے، وصیت لوگ کرتے ہیں وارثین کے لیے، کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے سب بیٹے ہی ہیں لیکن وہ بیٹا میرے پاس رہتا تھا، وہ 1 2 3 لوگ تو گلف میں رہتے تھے، وہ فلاں جگہ رہتا تھا، وہ فلاں جگہ رہتا تھا، وہ اپنا کماتا کھاتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، لیکن یہ فلاں بیٹا وہ میرے پاس ہی رہتا تھا، اسی نے میری خدمت کی ہے، میری دیکھ ریکھ کی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو 10 لاکھ روپے اور زیادہ دوں۔ غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر۔ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، لیکن اکثر مسائل قضیے ایسے آتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے بھائیوں میں خون خرابے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ کیا انصاف ہے؟ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ اچھا، اس بارے میں حدیثیں موجود ہیں، اس کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ جب وصیت کرے، وصیت نامہ لکھے تو اس کے اوپر 2 آدمیوں کو گواہ بنا لے، 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں۔ اگر کسی آدمی نے ایسی وصیت کر دی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، مثال کے طور پر کسی وارثین میں سے ہی کسی کے لیے اس نے وصیت کر دی کہ اس کو زیادہ 2 لاکھ 4 لاکھ 1 لاکھ زیادہ دے دیا جائے، غلط وصیت ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر
کسی نے 50% مال کی وصیت کر دی ہے، غلط ہے یہ، تو اس کے مرنے کے بعد وصیت تو نافذ کی جائے گی، لیکن شریعت کے مطابق ہی وصیت نافذ کی جائے گی۔ جو صحیح ہوگا وہی نافذ کیا جائے گا، جو صحیح نہیں ہوگا، شریعت کے حساب سے درست نہیں ہوگا، اسے نافذ نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر 50% کی وصیت کر کے گیا ہے، جائز نہیں ہے یہ، تو اس کی اس وصیت کو نافذ کریں گے، لیکن 33%، 1/3 ہی کی وصیت نافذ کریں گے، بقیہ سارا مال اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ یا ایسے مثال کی طرف وارث کے لیے وصیت کر کے گیا ہے، اس کا حق نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ شریعت کا نظام ہے۔ خیر یہ بات آ چکی ہے اختصار کے ساتھ کہ وارثین کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے جائز تھا، شروع اسلام میں جائز تھا کہ وارثین کے لیے وصیت کر سکتے تھے، بعد میں اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے حق دے دیا ہے اس کو تم وصیت کے ذریعے سے مزید مال نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں کہ وصیت کے مسئلے میں بہت کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی پر ظلم ہوتا ہے، کسی پر زیادتی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اضرار بالوصیہ، وصیت کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے 4 بیٹے ہیں اور وہ سب کے سب دور ہیں، کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، نگرانی کرنے والا نہیں ہے، دور ہیں، وہ پیسے بھیجتے ہوں گے لیکن خود دیکھ ریکھ کرنے کی طاقت ان کو، موقع ان کو نہیں ہے، تو اب قریب میں کون ہے اس کے؟ کوئی دور کا رشتہ دار ہے مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر کوئی پڑوسی ہے، اجنبی ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ میرے سارے بیٹوں نے مجھے زندگی پر تکلیف دی ہے، میں ان کو کچھ نہیں دوں گا، یہ سارا مال اس کو لکھ دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ وصیت کر دوں گا کہ میرا مال میرے مرنے کے بعد سب فلاں کو مل جائے، میرے جو اصل بیٹے ہیں وہ بیٹے نہیں ہیں، میرا اصل بیٹا یہ ہے جس نے زندگی بھر میری خدمت کی ہے۔ ایسا لوگ کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اس وصیت کے ذریعے سے وارثین کو تکلیف پہنچ رہی ہے، نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا کرنا، اور کسی نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر وصیت کسی نے کر دی ہے تو من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس وجہ سے یہ رد کر دی جائے گی، یہ وصیت ناقابل اعتبار ہوگی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی دین کے اندر، شریعت کے اندر۔